آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام کلہم علی التوحید. 10 صدیاں گزر گئیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان، لیکن لوگ اسلام پر تھے، توحید پر تھے. نوح کی قوم میں سب سے پہلے جب شرک کی پیوندکاری ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. وَقَالُوا کہنے لگے ان کے بڑے لا تذرن آلہتکم، یہ تمہارے معبود ہیں. کون سے معبود؟ ودن ولا سواعا، ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے. کتنے ہوئے بولے؟ صحیح بخاری کی 4920 نمبر روایت کی روشنی میں اگر کہہ دیا جائے کہ پنجتن پاک کا عقیدہ سب سے پہلے کن لوگوں نے پیش کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم. اور کیسے پیش ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء رجال صالحین، یہ 5 نام نیک لوگوں کے نام تھے. من قوم نوح، نوح کی قوم میں سے تھے. فلما ہلکوا، جب یہ ہلاک ہو گئے، جب یہ فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الى قومهم، شیطان نے قوم کو یہ بات بتائی ان انصبوا الى مجالسهم، کہ اپنی مجلسوں میں ان کی مورتیاں بنا کے رکھو. التي كانوا يجلسون فيها انصابا، جہاں وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. وسموها باسمائهم، اور ان کے نام بھی وہی رکھو جو ان کے نام تھے. ففعلوا، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. ولم تعبد، لیکن ابھی تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی. حتی اذا هلك اولئک، جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، نیو جنریشن آئی. ونسی العلم عبیدت، شیطان نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو سجدہ کرتے تھے، تم ویسے بیٹھے ہو. علم بھول گیا، پھر ان کی اولادوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو سب سے پہلے شرک جو امت کے اندر آیا، جو مخلوق کے اندر آیا، وہ نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے آیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں مجھے اتنا بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، رب بنا دیا. فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی کہا کرو یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. یہاں میں 2 نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جب مکان بنتا ہے تو کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں؟ بولے 4. آج 4 دیواریں اسلام کی گر رہی ہیں اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. کون کون سی دیواریں؟ سمجھنے والی. قرآن کہاں سے آیا؟ جواب دیجیے. اللہ کی طرف سے نازل ہوا. وحی کا مطلب کیا ہے؟ پہلی دیوار اس وقت اسلام کی گر جاتی ہے جب اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول
عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جاننے والے ہیں۔ پہلے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ اپنی زبان مقدس سے خود فرمائیے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ساتوں آسمانوں میں بسنے والی نورانی مخلوق، یہ ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات 14 کی 14 طبق، ان میں سے کوئی بھی غیب کی خبر جاننے والا نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کو انہوں نے اٹھنا کب ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں عالم الغیب کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں تعریف کر رہا ہوں، میری محبت ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غیب کا علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اندازہ کیجئے یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا، اور یہی عقیدہ اللہ کی ہر مخلوق کا ہے جو اللہ کو ماننے والی ہے۔ چونٹی دیکھی ہوئی ہے؟ کس کس نے دیکھی ہوئی؟ میں صرف تھوڑا سا آپ کو ساتھ ملانا چاہتا ہوں بات۔ دیکھی ہوئی چونٹی آپ نے؟ لگتا ہے یہاں ماربل پہ نظر ہی نہیں آتی ہوگی۔ کتنا کو سارا ہے اس کا؟ ایک پاؤ کا تو سارا ہوگا نا اس کا، کتنا کو ہے؟ جواب دیجئے۔ چھوٹا سا اس کا وزن تو ہوگا نا اس چھوٹے سے کا؟ گرام بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو چھوٹا سا، لیکن ملی بالتوحید، توحید سے بھرا ہوا ہے۔ ٹوٹی ٹانگ ہے، سلیمان اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ ٹوٹی ٹانگ والی چونٹی گھوم کر آواز کس کو دیتی ہے؟ اپنی قوم کو۔ یا ایھا النمل، او چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون، بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان بھی آ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا لشکر بھی آ رہا ہے، وہ تمہیں رون دیں گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی غیب جانتا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن ہے نا، چونٹی کہہ رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی توحید اتنی پسند آئی، سورت کا نام ہی سورت النمل رکھ دیا۔ آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کا نام قرآن مجید میں آیا جی؟ چونٹی کا نام آ گیا۔ اور النمل کہیں، الف ہے، لام ہے، نون ہے، میم ہے، لام ہے۔ ویسے چونٹی کہے کہتے ہیں مذاق کیا ہے۔ النمل قرآن مجید میں پڑھے 50 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ چھوٹی سی چونٹی کا بھی عقیدہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں۔ اصل بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی کی ضرورت تھی؟ جواب دیں۔ وحی تو اس کی طرف ہی آتی ہے نا جس کو سکھانا ہو، بتانا ہو، سمجھانا ہو، تاکہ وہ امت تک پیغام پہنچائیں۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر وحی نازل ہوتی؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، وحی کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے۔ اگر وحی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آ گیا؟ وحی کس پہ نازل ہوئی؟ بولیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ہم
سنتے ہیں کہنے والوں کی زبان سے. آپ کو تو شاید غصہ آتا ہوگا، مجھے ترس آتا ہے. مجھے کیوں ترس آتا ہے؟ سرتاج رسول تو یہودیوں کو بھی جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ چلانے کی تڑپ رکھتے تھے. میں بھی یہ خواہش کرتا ہوں جو بھولا ہوا ہے اللہ اس کو صراط مستقیم نصیب فرما دے. اور ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے. ہم کہتے ہیں لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو. اگر شیطان سے بڑھ کے تو دنیا میں اللہ کا نافرمانی کوئی نہیں ہے، اس کو بھی گالی دینا جائز نہیں ہے، تو کسی مسلمان کو گالی کیسے دیں؟ ہم گالیاں نہیں دیا کرتے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کی راہیں دکھائے کرتے ہیں، اور وہ بھی جو اللہ کے رسول نے دکھائی ہے. اصل بات کیا ہے؟ دوسری دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک اسلام کا نام لیوا یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ تو نبی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ جبریل کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. بتائیں جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ کمال کی بات ہے، 600 ان کے پاس اور بیٹا کوئی بھی نہیں. بولے کتنے بیٹے ہیں؟ شیخ صاحب اپنے ان کو بتایا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے فرشتے. چلو وہ تو وہی میں مشہور رہے ہوں گے. اسرافیل کے ان کے بھی نہیں. وہ کہتے 6 مہینے کی وہ پھونک ماریں گی جب قیامت آئے گی. اتنی طاقت والے فرشتے، بیٹا کوئی بھی نہیں. میکائیل کے کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کیوں؟ کمال کی بات ہے، کسی فرشتے کی اولاد نہیں ہے. بھلا کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہہ دیا جائے کہ وہ نور تھے تو فاطمہ الزہرا کس کی بیٹی تھی؟ جو جنت کی شہزادی ہیں. اور فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے پیغام دیا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ بتاؤ زینب کس کی بیٹی تھی؟ بتائیے یہ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ بتائیں کس کی بیٹی تھی؟ اصل میں خاندان نبوت کا انکار کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول نور ہیں. میں بات کو سمجھانے کے لیے 3 باتیں اور پیش کروں گا. سجدہ آدم نے کیا کہ فرشتوں نے؟ آدم نے. سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے؟ بولے جس کو کیا جائے. ایک بات آگئی تو پھر یہ آدم کے بیٹے اگر ان کو سمجھا جائے اور سرتاج رسول سمجھا جائے تو یہ ان کی تعریف ہے کہ اگر نورانی مخلوق کی اولاد سمجھی جائے تو پھر اللہ کا نور سمجھا جائے تو پھر ان میں افضلیت ہے. بتائیے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی نبی کو فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دے تو اس کو بھی ہم نے انسانی شکل میں بھیجنا تھا. اگر فرشتہ نبی بن جاتا تو سب نے ڈر ہی جانا تھا. 600 پر اگر جبریل نبی بن کے آ جاتے تو ان کی آپس میں مانوسیت ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے انسان کی شکل میں بھیجنا تھا تاکہ مقصود یہ ہے اللہ کے احکام کو پہنچانا. قرآن کی چند آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا. جو حافظ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. کوئی ہے حافظ قرآن؟ سبحان الذی اسرا آگے بنوری ہی. ہاتھ تو آپ نے کھڑا نہیں کیا، آپ کو کیسے یاد آ گیا؟
سبحان الذی اسرا، آگے پاک ذات ہے وہ جس نے نور کو سیر کروائی کہ اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اب قرآن کی آیت کو میں کیا کروں، یہاں لفظی عبدی ہی ہے، شاید عبد کا مطلب نور ہی ہو، یہ تو نہیں کہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی، نوری نا، آواز نہیں آ رہی، عبد کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں علی عبدنا، علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ مکے والو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پہ، ابو جہل مکے میں اپنے آپ کو ابو الحکم کہلوانے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے جب یہ محمد سجدے میں جائے تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آگے بڑھا، چیخو پکار کرتا پیچھے ہٹا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے اتنی آگ آگے سے پڑی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سرتاج رسول نے فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکۃ عضوا عضوا، اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آگے کون سنائے گا؟ کسی کو یاد ہے سورہ؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی نورا اذا صلی، بولے عبدا اذا صلی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے پاس سے تو بات کرنا جائز بھی نہیں اور ہماری جرت بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کلمہ بھی پیش کر سکیں، اور ہماری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ عبدا اذا صلی، تو جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں، اسلام کی دیوار گر جاتی ہے، وہ خاندان نبوت کا انکار کر دیتا ہے۔ تیسری بات جو اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا تھا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا۔ قرآن کہتا ہے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا حصہ، اللہ کا حصہ ہی ہے، اور جب بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، وہ بھی کافر۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا،
قرآن کہتا ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ ان کے ٹکڑے کرے، ان کا برا ہو، انا یؤفکون، یہ کہاں پھر رہے ہیں؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہیں تو وہ بھی کافر، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، قرآن کہتا ہے کفروا، انہوں نے بھی کفر کیا۔ اگر اسلام کا نام لینے والا اس طرح کے الفاظ بول دے، اس کو خوف نہیں اللہ تعالیٰ کا آتا کہ میں کیا بن جاؤں گا؟ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب مدینے میں اونٹنی پہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول، تو کس کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے اونٹنی؟ بولے تو صحابہ کیا چاہت رکھتے تھے؟ ہمارے گھر میں آئے، کو کہتے تھے ہمارے گھر میں، تو وہ تو ہر جگہ موجود تھے، تو پھر خاص کیا مانا؟ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی بلا؟ کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ غار ثور میں گئے، ہے غار ثور مکہ میں؟ بولیں کتنے دن رہے تھے وہاں؟ 3 دن۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کہاں گئے تھے؟ دیکھ لیں، صحیح سی بات کر رہے ہیں، گئے تھے مدینہ، کہتے ہیں 8 دن میں پہنچے تھے، تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی تھے، تو جانے آنے کا کیا معنی ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ اگر وہ ہر جگہ تھے اور ہیں، آج کہنے والے کہتے ہیں، میرے بھائیوں مکہ سے مدینہ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی، ہر بندہ ہی بولتا ہے، وہ تو ہر گھر میں ہی تھے، تو پھر ابو ایوب انصاری کی قسمت اکیلے کی کیسے جاگی، باقیوں کی کیوں نہ جاگی؟ پڑھتے ہیں نا ہم کتابوں میں، میٹرک کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اونٹنی جا کے بیٹھی تو کہاں بیٹھی؟ صحابی کے گھر کے سامنے۔ تیسری دیوار ہے کہ دین کے لیے، اور آپ کو پتہ اسلامی حکومت کا قیام مدینے میں ہوا، یہ تیسری دیوار ہے، اسلام کی حکومت ہی نہیں بنی نہ اللہ کے رسول مدینہ گئے، کیونکہ ہر جگہ ہی موجود تھے۔ وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی میں بولتا کیا ہوں اور اس کا معنی کیا نکلتا ہے۔ چوتھی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مختار کل ہے، بچی کھچی ایک ہی خاص باقی ہے جس کو لے کے ہم جی رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قیامت کو اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جو مختار کل ہوتا ہے وہ کسی سے گزارش کرتا ہے؟ بولیں، وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے؟ مختار کل کا معنی کیا ہے؟ کلی اختیار اس کو ہے۔ مختار کل جو ہے وہ کسی سے مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا میں رب تعالیٰ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، مانگیے جو مانگتے ہیں ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ مختار کل تو پھر وہی ہوا نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ هو المعطی وانا القاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چوتھی دیوار گرتی ہے جب مختار کل کو کہتا ہے، اس کا مطلب شفاعت ختم، کیونکہ شفاعت اللہ کے رسول نے کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت ان کو راضی کریں گے اور امت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن